من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. آج ہماری جو موضوع گفتگو ہے کہ غصب کے حوالے سے، کیونکہ کئی مومنین نے اس غصب کے حوالے سے سوال کیے تھے. اب ان کا جواب دینا ہم نے ضروری سمجھا. اور غصب ہے کیا؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں غصب کا حکم، یعنی غصب کا حکم کس سے کہتے ہیں، غصب کہتے کس سے، پہلے غصب کے بارے میں آپ جاننے کی کوشش کریں گے. غصب یعنی کسی دوسرے کی ملکیت کو ناحق لینا یا روک لینا شرعاً حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. دوسرے کے حق کو یا لینا یا روکنا، دو چیزیں، لینا بھی اور روکنا بھی، یہ کیا ہے جی؟ شرعاً حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام نے فرمایا من غصب شبرا من الارض توقہ اللہ یوم القیامہ من 70 اراضین. یہ حدیث وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 باب نمبر 3 من ابواب الغصب کے حدیث نمبر 1 میں یہ حدیث نقل ہوا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص ایک بالش زمین بھی غصب کر لے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے 7 زمینوں تک جگڑ دے گا، 7 زمینوں تک اس کو جگڑ لے گا. اور یہ تھا جی غصب کے حوالے سے. اور غصب، زمین کے غصب میں کیا حکم رکھتے ہیں؟ اگر کوئی کسی کے زمین کو ہڑپ کر لے یا غصب کر لے یا روک لے تو اس کا حکم کیا ہے؟ فقہ جعفریہ میں غصب شدہ زمین میں کوئی بھی عبادت، رہائش، کھیتی باڑی یا کسی اور قسم کا تصرف ناجائز اور حرام ہے، جب تک اصل مالک راضی نہ ہو. اصل مالک راضی ہونے سے پہلے ساری چیزیں کیا ہے؟ حرام ہے. اگر کوئی نماز پڑھے تو نماز بھی باطل ہے. یہ ہے جی، یہ مسئلہ ہے جو تحریر الوسیلہ میں امام خوینی نے کتاب الباب الغصب میں اس مسئلے کو نقل کیا ہے. امام نے فرمایا ہے کہ اصل مالک کی اجازت کے بغیر اس میں نماز پڑھنا، کھیتی باڑی کرنا اور عبادت کرنا یا کسی اور قسم کا تصرف کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے. اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ ہے، اگر لوگ جانتے ہیں کہ فلان شخص نے یا فلان حاجی نے یا فلان بزرگ نے، بااثر لوگوں نے اگر زمین پر قبضہ جما کے رکھا ہے، ہاں شرعی طور پر اس کے لیے حرام ہے، پھر بھی انہوں نے اس کو کیا کیا ہے جی؟ قابض ہوا ہے، تو عام دوسرے افراد کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی محلہ دار یا معاشرے کے افراد کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر کسی کو معلوم ہو کہ زمین غصب شدہ ہے تو خاموشی اختیار کرنا درست نہیں، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب کی وجہ سے غاصب کو نصیحت کرنے اور اس کا اصلی مالک کو حق دلوانے کی کوشش کر لے. یعنی غاصب سے مال کو لینے میں محلہ دار معاشرے میں رہنے والے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ ایک زبان، ایک جان، ایک بازو بن کے اس سے اس حق کو چھین لے اور اصلی حقدار کو اس کا حق دلوا دے. امام علی بن ابی طالب علیہ السلام اسی کے متعلق فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 192 میں فرماتے ہیں، اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دو گے تو تم پر بدترین لوگ مسلط ہوں گے. یعنی اگر بدترین لوگ مسلط ہونے کی مین وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دینے کی وجہ سے بدترین لوگ مسلط ہوں گے، حاکم بنیں گے، ہاں سربراہ بنیں گے. اگر کسی کو علم ہو کہ زمین غصب شدہ ہے پھر بھی خاموش رہے، غصب شدہ ہونے کے اس کو علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ زمین غصب ہے، اس نے غصب کیا ہوا ہے یا اس کے خلاف شرعی فیصلے آ چکے ہیں، پھر بھی اگر وہ قابض رہے اور لوگ خاموش رہے تو
ایک طرح سے اس کی مدد میں شمار ہوگا، یعنی خاموش رہنا اس کی مدد شمار ہوگا، یعنی آپ ظالم کی مدد کر رہے ہیں، آپ کی خاموشی ظالم کی مدد شمار ہو سکتی ہے، جو کہ ایک بڑی گناہ ہے، جو کہ ایک بڑی گناہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حق پر خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی جانتے ہوئے کہ فلان صاحب یا فلان شخص جس نے کسی کے زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں اور وہ بیان نہیں کر رہا ہے، وہ بتا نہیں رہا ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ خاموش رہے تو وہ گونگا شیطان ہے۔ یہ شیطان صفت انسانوں میں ہے۔ تو یہاں سے ہم نتیجہ یہ لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی زمین غصب کی ہو یا اس کے خلاف کوئی فیصلہ آیا ہو تو سب معاشرے کے لوگ، علاقے کے لوگ، محلے کے لوگوں کو چاہیے ایک زبان ہو کے، ایک جان بن کر، ایک طاقت بن کر اس کے خلاف مقابلہ کرے اور اس سے دلوائے۔ اگر نہیں دلوانے کی صورت میں وہ ظلم میں ظالم کے ساتھ مدد کرنے والوں میں شمار ہوگا تو یہ ایک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ بس ہم دعا کرتے پروردگارا ہمیں ان فقہی مسائل کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔